بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشراف امتي حملة القرآن واصحاب الليل. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن کریم سے متعلق ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں. کلام الہی کی صورت میں ہم کو، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے. ہم سب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے روزے بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے قیام لیل کی بھی کوشش کرتے ہیں، تراویح کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے تمام روزوں کو اور تراویح کو اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کو قبول فرمائے. بزرگان محترم، محدثین لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہی قرآن کریم نازل ہوا تھا. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ قدر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا تھا. کریں گے انشاءاللہ شب قدر سے متعلق آخری عشرے میں بات. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں جو ابھی میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کے نزول سے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے. وبینات من الھدی، اور یہ ہدایت کے دلائل سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں اس کی. والفرقان، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے کا چاند دیکھے، رمضان کے مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ اس مقدس مہینے کے روزے رکھے. آگے مضمون اللہ نے بیماری سے متعلق بیان فرمایا. بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس مقدس مہینے کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا گہرا اور بڑا خصوصی تعلق ہے، اور وجہ اس تعلق کی یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس عظمت والی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا. بخاری شریف میں 6 نمبر کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے انسان تھے، اور آپ فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِیل، کہ جس وقت رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبریل ملاقات کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ یعنی عام دنوں میں اللہ کے نبی بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ کے نبی اور زیادہ سخی انسان بن جایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ حضرت جبریل اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اس مقدس مہینے کی ہر رات میں تشریف لایا کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن کریم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں ہم اس کو ایسے سمجھیں جیسے اس مقدس مہینے میں دو حافظ مل کر کے قرآن کریم کا دور کرتے ہیں، ایک تراویح میں سناتے ہیں اور دوسرے تراویح میں اس کو سنتے ہیں۔ فیدارسہ القرآن کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مقدس مہینے کی ہر رات میں قرآن کریم کا جبریل کے ساتھ میں دور فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم جبریل کو سنایا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مقدس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی بن جایا کرتے تھے۔ یعنی یہ مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ہم ان کی رفتاروں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس مہینے میں سخاوت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر بھلائی کے کاموں میں کتنا آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ ایک روایت کا مضمون ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسپیشل تیاری کیا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور آخری عشرے کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط اور تیار کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی عبادت کر سکے۔ اس مقدس مہینے میں رمضان المبارک کے ایام میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرنے کی کوشش کریں۔ روایتوں کے اندر عجیب عجیب مضامین وارد ہوئے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں 1377 نمبر کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں تشریف لائے، فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے ایک کونے میں، اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا ما ہؤلائی، کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابی نے بتلایا کہ یا رسول اللہ ہؤلائی اناس لیس معہم قرآن، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی قرآن کریم کا پڑھنے والا نہیں ہے۔ گویا ہم اس کو ایسے سمجھے کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کو پڑھا سکے، اور بعد نے اس کی تشریح کی لیس معہم قرآن کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ابھی ابھی ایمان میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کو ابھی سیکھا نہیں ہے، ان کے سینوں میں قرآن نہیں ہے۔ اور صحابی نے یہ بتلایا کہ وَأُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ابی ابن کعب نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ حافظ قرآن تھے،
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر مستقل تقریر ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن کریم کے کتنے دلداد تھے، کتنا زیادہ اور کتنی اچھی آواز میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کے درمیان میں ان کا الگ ایک چرچا تھا۔ چنانچہ راوی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ ان کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کا جب تذکرہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصابوا ونعم ما صنعوا، کہ ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور جو کام یہ کر رہے ہیں وہ کام واقعتاً بہت اعلیٰ درجے کا ہے اور بڑا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی۔ اس روایت سے ہم ایمان والوں کو یہ پیغام اور یہ میسج ملتا ہے کہ اگر ہم ایمان والوں میں، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو قرآن کریم کو پڑھے ہوئے نہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے بندے کا انتخاب کرے، کسی ایسے بندے کو سلیکٹ کرے جو صحیح کر کے قرآن کریم کو پڑھنا جانتا ہو، اور اس کو اپنی مجلس میں بٹھائے اور اس سے قرآن کریم کو سنے۔ ایک تو سیکھنے کی کوشش کرے اگر ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور دوسرے اگر اس مقدس مہینے میں ہم خود نماز کے اندر، وہ نماز تراوی والی ہو یا نفل نماز ہو، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتے، ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم ایسے بندے کا انتخاب کریں جو قرآن کریم کا پڑھا ہوا ہو یا قرآن کریم کا حافظ ہو، اور ہم اس کے پیچھے قرآن کریم کو پڑھیں۔ تراوی میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، میں تراوی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس مقدس مہینے میں اگر ہم، اب لاک ڈاؤن بھی لگا ہوا ہے، اگر یہ کوشش کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اب تک نہیں سیکھا تھا، یہ ہماری غلطی ہے، کمزوری ہے، اللہ سے ہم معافی مانگے اور ارادہ کر لیں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے، تو انشاءاللہ 2 مہینے 3 مہینے جتنی جس کے دماغ میں کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، اس کے اکارڈنگ میں سمجھتا ہوں میکسیمم 6 مہینے میں اپنے معمول کے ساتھ، یعنی وہ جو کام کرتے ہیں اس کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ 6 مہینے نہیں لگیں گے اور ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو پڑھنے لگیں گے۔ اور اگر ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا، اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے، تو بزرگوں ذرا غور کریں۔ کل رات تراوی میں ہی 19واں پارہ پڑھا گیا ہے، 19 اور 20 دو پڑھے تھے۔ 19ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر ایک آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اور یوں کہیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کسی امتی کے بارے میں صاف طور پر یہ کہہ دے کہ اے میرے پروردگار میری امت کا یہ آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر 50 سال کی زندگی گزار کے آیا ہے اور اس نے قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ شکایت کریں گے اللہ کے نبی جو اللہ کے لاڈلے اور پیارے رسول اور پیغمبر ہے، اور کسی عام انسان کے بارے میں شکایت کرنے لگے، آپ تصور کیجئے اس انسان کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن کریم کو اس مقدس مہینے میں پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرنے کی نیت تو کر لے کم سے کم، اور کوشش کریں۔ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ کاروبار بند ہے، بزنس بند ہے، کہیں آنا جانا بند ہے، باہر نہیں جا سکتے، پورے 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں گزرتے ہیں۔ ہم کم سے کم روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کسی قرآن کریم کے پڑھے ہوئے انسان کو دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مدرسوں کے اندر ہم داخلے لیں، مدرسوں کے اندر ایڈمیشن لیں۔ آپ شوہر ہیں، آپ کی بیوی قرآن پڑھی ہوئی ہے، آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ مجھے قرآن کریم کو سکھا دیجیے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے خود بتلایا کہ میں نے اپنی بیوی سے قرآن کریم سیکھا ہے، ہنس بھی رہے ہیں وہ مجھے دیکھ کے۔ تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں
آپ کی بیٹی قرآن کو پڑھی ہوئی ہے، آپ کا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ کی بیوی قرآن پڑھی ہوئی ہے، آپ ان سے قرآن کریم کو لاک ڈاؤن میں سیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اس پر لمبی بات نہیں کرنی، صرف یہ روایت یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 1474 نمبر کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہو ثم ینساہ، پھر وہ قرآن کریم کو پڑھنا بھول جائے، لقی اللہ یوم القیامت اجزم، کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا۔ اجزم کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کے اوپر فالش کا اثر ہوگا، کوڑھ کی بیماری میں وہ مبتلا ہوگا۔ اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھا ہوا ہو اور پھر وہ قرآن کریم کو پڑھنا بھول جائے، ہم نے اس روایت کو خاص کر رکھا ہے حافظوں کے ساتھ، کہ اگر کسی نے قرآن کو حفظ کیا اور وہ قرآن کو پڑھنا بھول جائے، یعنی اس کو یاد نہ رہے قرآن کریم، تو شاید یہ روایت اس حافظ قرآن کے لیے ہے، اس کے لیے بھی ہے، لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے اس کی تشریح میں یہ سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک عام ایمان والا بچپن میں مدرسے کے اندر جاتا ہے، آپ اور ہم سب مدرسے میں گئے ہوئے ہیں، یعنی قاعدہ پڑھا ہے ہم نے، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش میکسیمم لوگ وہی ہیں، 1-2% ایسے ہو سکتے ہیں جو مدرسے کے آگے سے بھی نہ گزرے ہوں، لیکن اکثر وہ ہیں جو جاتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں مسلمان قرآن کو پڑھنا سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن پورے سال قرآن کریم کو چھوتے بھی نہیں، ایسے ہی رکھا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر لوگ ثواب کی نیت سے قرآن کریم پہنچا دیتے ہیں، ان قرآن کریم کے اوپر دھول لگ جاتی ہے، اگر 8-10 دن ان کو صاف نہ کیا جائے تو کافی گرد ان کے اوپر جم جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا معمول نہیں ہے، مزاج نہیں ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا۔ آپ لوگ آج ارادہ کریں کہ قرآن کریم کو اگر ہم نے اب تک کی زندگی میں سیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ آج ہی ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی ابتدا کریں گے، شروعات کریں گے، اور چاہے 6 مہینے لگ جائیں یا 6 سال لگ جائیں، ہم ضرور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اس کے فضائل سے ہم ابھی شاید ناواقف ہیں، اسی لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی تلاوت کے کتنے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی کی 2910 نمبر کی روایت ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا۔ ہم لوگ سن کر کے آرام سے گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، غور کریں اللہ کے نبی نے کیا الفاظ استعمال فرمائے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، آپ فرماتے ہیں فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور آگے آپ نے ضابطہ بھی بتلا دیا کہ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہ ایک نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ بتلائیے ایک حرف کے اوپر 100 نیکی ملی یا نہیں ملی؟ اور آپ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے، امت کے دلوں میں اتارنے کے لیے مثال دی اور بات کو بالکل کلیئر کیا، اور یوں فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام اور میم یہ پورا ایک حرف ہے، آپ فرماتے ہیں الف حرف لام حرف و میم حرف، کہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، اور میم الگ ایک حرف ہے۔ یعنی آپ اس کو سمجھیے گا، سورہ بقرہ کا جو پہلا حرف ہے وہ کیا ہے، یعنی پہلے پارے کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ الف لام میم ہے، یہیں سے قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اللہ کے نبی نے اسی لفظ کو مثال میں سمجھانے کے لیے استعمال کیا اور فرمایا کہ یہ لفظ اگرچہ ایک جگہ ملا ہوا لکھا ہے الف لام میم، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے الگ الگ الفاظ استعمال کیے اور فرمایا الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے، تو گویا الف لام میم کہنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نیکیاں عطا فرمائی؟ 3 نیکیاں عطا فرمائی، اور ایک کی اللہ کے یہاں سے 10 ملتی ہیں۔
قرآن کریم کے الفاظ ہم تصور نہیں کر سکتے کتنے زیادہ ہیں، اور روزانہ اگر ہم نے گھڑی کے 5 منٹ بھی قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے نکال لیے تو کم سے کم ہم ان 5 منٹوں میں 5 لائن تو پڑھیں گے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بیمار رہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے شاید قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے، وہ اتنے بیمار رہتے ہیں کہ قرآن کے لیے اپنی بیماری کی وجہ سے وہ وقت نہیں نکال سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو بزنس کرتے ہیں، اور بزنس کی وجہ سے ان کو ادھر ادھر آنا جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، اپنے مشغول رہنے کی وجہ سے، بزی رہنے کی بنیاد پر وہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ جتنا بھی ہو سکے، جتنا آسان ہو اتنا ہی قرآن کریم کو پڑھ لیا کرو۔ بارہا میں نے درخواست کی، ہم لوگ مسجد میں اذان کے بعد آ جاتے ہیں، کچھ لوگ 5 منٹ پہلے، کچھ لوگ 10 منٹ پہلے۔ فجر میں بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا، ہم لوگ آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اتنے سارے قرآن کریم مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد قرآن کریم کو اٹھایا اور قرآن کریم کو آپ نے اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیا، 5 منٹ میں آپ بتلائیے کہ کیا 5 لائنیں، اگر کتنی ہی کم سے کم اسپیڈ ہو، 5 لائن تو ہم پڑھیں گے، 3 لائن تو پڑھیں گے کم سے کم، آرام سے بھی اگر پڑھیں گے تو ان 3 لائنوں کے اندر کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، اس ضابطے کے اکارڈنگ اگر غور کریں گے تو ہمیں ہزاروں لاکھوں نیکیاں اسی وقت میں مل جائیں گی جب ہم 5 منٹ کو صحیح کام میں استعمال کریں گے۔ اس لیے دوسری گزارش یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد جب ہم بیٹھا کریں تو اپنے آپ کو خالی نہ بٹھائیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرے۔ یہاں بہت سارے قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں۔ اور تیسری گزارش، اس مقدس مہینے کے اندر جو لوگ قرآن کریم کو پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں، وہ اپنے قرآن کریم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح کرنے کا مطلب ایک مثال سے سمجھیں، جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، ان کا تلفظ کیا ہے، ان کا پروناؤنسیشن کیا ہے، ہم اس کو صحیح کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو اگر ہم الفاظ کے معانی کو نہ سمجھیں، کم سے کم ان کی ادائیگی تو صحیح کریں۔ ایک مثال سے اس کو سمجھیں، ہم سب قرآن کریم کی ایک سورت کو یاد کیے ہوئے ہیں، قل هو اللہ احد، سب کی یاد ہے نا؟ اس میں قل ہے، قل کا مطلب اور مثال سے سمجھے، انگلش میں ایک ہے آپ نے پڑھا ہوگا کے، اور ایک ہے کیو۔ کے اور کیو میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جیسے اس کو میں اس طرح سمجھاؤں، میرا نام قاسم ہے نا، اب وہ بڑے قاف سے ہے تو بڑے قاف کی آواز انگلش والے کہتے ہیں کہ کیو سے نکلتی ہے، وہ کے سے نہیں لکھ سکتے آپ، کیو سے ہی آپ کو لکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو قرآن کریم کے اندر قل ہے یہ بڑے قاف سے ہے، یعنی جیسے انگلش میں ایک کاف ہے ایک کیو، ایسے ہی اردو کے جو الفابیٹس ہیں، عربی کے جو الفابیٹس ہیں، ان کے اندر ایک چھوٹا کاف ہے اور ایک بڑا کاف نقطوں والا۔ قرآن کریم کے اندر جو قل ہے یہ بڑے قاف سے ہے جس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اور اگر ہم نے اس کو قل نہیں پڑھا، یعنی یہاں سے آواز نہیں نکالی، قل نہیں کہا، ہم نے ویسے ہی کہہ دیا قل، یعنی گویا KUL، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عربی کے اندر آپ کھا لیجئے۔ اب آپ غور کریں کہ کہاں تو کہنے کا مطلب ہوتا ہے اور کہاں کھانے کا مطلب، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کے لیے دعا کرا دیجیے تو بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ حاکم بھائی کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں، بہت زیادہ بیمار ہیں۔ اور ابھی پیچھے گلی میں ابھی گزر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے یہاں سے، وہ شکیب بھائی کی والدہ ہیں، شاید
सांस लेने में इतनी ज़्यादा समस्या है उनको कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और भागे फिर रहे हैं बेचारे, ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दोनों को शिफा अता फरमाए। इरशाद भाई भी बैठे हैं, उन्होंने बताया इनकी वालिदा हैं, भाई हैं, वो भी इसी बीमारी की चपेट में है। अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम लोग कुरान करीम को अगर पढ़े हुए हैं तो उसको सही करके पढ़ने की कोशिश करें, सीखें और सीखेंगे हम उन लोगों से जो कुरान करीम को सही करके पढ़े हुए हैं। और चौथी गुजारिश ये है कि जो लोग कुरान करीम को पढ़े हुए भी हैं और सही करके पढ़ते भी हैं, वो कुरान करीम को समझने की भी कोशिश करें। ये वो बात है जिसको लेकर के लोग उलमा पर एतराज़ करते हैं और ये कहते हैं कि उलमा ये कहते हैं कि आम आदमी को कुरान करीम की तफसीर पढ़ने का हक़ नहीं है, आम आदमी को कुरान करीम के समझने का हक़ नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई भी आलिम इस बात को नहीं कहता कि आम आदमी कुरान करीम की तफसीर नहीं पढ़ सकता, आम आदमी कुरान करीम को पढ़ने की समझने की कोशिश नहीं कर सकता। कुरान करीम सब ईमान वालों को, तमाम मुसलमानों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं और हम कुरान करीम के उन मानी को भी नहीं समझ पाते जो अल्फाज और जो सूरतें हम आम दिनों में और रोज़ाना कुरान करीम की नमाज़ों में पढ़ते हैं। आप गौर करें, हमें नमाज पढ़ते हुए कितना ज़माना हो गया। किसी को 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50, 60, 70 साल गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो छोटी सी सूरत है सूरह फातिहा, हर रकात में हम पढ़ते हैं, अपनी नमाज़ों में हर रकात में इसको पढ़ते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा आप में से किसी को खड़ा करके कि आप इसका मतलब बताइए, ख़ुद अपने गिरेबानों में हम झांकें और गौर करें कि क्या आज तक हमें इस छोटी सी सूरत का मतलब याद हुआ है। इससे और छोटी सूरत लीजिए, इन्ना आतैना कल कौसर, सबको याद है। हम अक्सर रकातों में इस सूरत को पढ़ते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद को हम रोज़ाना किसी न किसी रकात में पढ़ते हैं, लेकिन ज़िंदगियां हमारी गुजर गई और हमें इसका पता नहीं चल सका कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमने एक आदमी को अपना इमाम बनाया, इमाम का मतलब अपना तर्जुमान बनाया कि तुम हमारी तरफ से अल्लाह ताला से बातें करो। इमाम का यही मतलब है, अल इमामु ज़ामिनुन, इमाम लोगों की नमाज़ों का जिम्मेदार होता है, वो कुरान करीम पढ़ता है। हमने उसे अपना तर्जुमान बनाया कि तुम अल्लाह ताला की किताब को, उसकी आयतों को पढ़ो और अल्लाह ताला से बातें करो हमारी तरफ से। लेकिन इमाम साहब जो नमाज के अंदर आयतें पढ़ते हैं, हमें उनका कुछ अता पता नहीं चलता। नमाज के अंदर जो आयतें पढ़ते हैं उनके मतलब को समझना तो बहुत दूर की बात। मैं तो अगर ये कहूँ तो शायद इसमें भी हम लोग वैसे ही निकले जो हम नमाज में तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, इन सब का अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जो दुआए मातूरा पढ़ते हैं। इनका हमें मतलब शायद सब लोगों को याद ना हो, कुछ लोगों को याद हो भी सकता है। इस लॉकडाउन में एक दरख्वास्त ये भी है, आप इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह कम से कम कुरान करीम की 4 सूरतों को मतलब के साथ हम याद करेंगे, तशरीह के साथ, उसके मानी के साथ में हम यकीनी तौर पर समझ कर के याद करेंगे। और फिर देखिएगा नमाज के अंदर कितना मज़ा आता है। जब आप खड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहेंगे और इसका मतलब आपको पता होगा, कुल हु अल्लाहु अहद कहेंगे और इसका मतलब आपको पता होगा। नमाज के अंदर दिमाग इधर उधर नहीं जा सकता और नमाज के अंदर आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा, मज़ा आना शुरू हो जाएगा। अब ये बात रह जाती है कि कुरान करीम को समझे कैसे। अरबी ज़बान जो है वो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, हम लोगों की ज़बान उर्दू है, हिंदी है। हम कैसे कुरान करीम को समझ सकते हैं? तो आप लोग ये बतलाइए। हमारे हज़रत कहा करते हैं कि हम लोग दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए कितना वक्त निकालते हैं, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाते हैं और वो बच्चे खुद अपना फ्यूचर संवारने के लिए, एक आला दर्जे की जॉब हासिल करने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, कोई डिग्री लेने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं और कितना वक्त हम अपना फारिग करते हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सालों साल इसके लिए हम अपने आप को लगाए रखते हैं। अगर रोज़ाना
ہم لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قرآن کریم کی جو زبان ہے عربی اس کو سیکھنے کے لیے نکالیں گے تو 1-2 سال لگیں گے انشاءاللہ، ہم قرآن کریم کی زبان کو عربی کو سیکھ جائیں گے، اور قرآن کریم کی زبان کو جب ہم سیکھیں گے اور پھر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ خطبہ، ہم لوگ جمعے کی نماز میں تو پابندی سے آتے ہی ہیں، بچپنے سے ہی آتے ہیں، جو خطبہ ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں اس خطبے کا ہی ہمیں نہیں پتہ چل پاتا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ خطبہ اردو میں ہونا چاہیے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ دماغ نہیں لگاتے کہ خطبہ چونکہ عربی میں ہے اس لیے ہم عربی سیکھیں گے۔ گویا شریعت کے ایک حصے کو بدلنے کے لیے تو ہم زبان کھول دیتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ اگر ہم عربی سیکھنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کریم کو سمجھنے لگے پھر دیکھیے گا کتنا مزہ آتا ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا مزہ کیا ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر تھے، غالباً مورس بکایو ان کا نام ہے، ہمارے حضرت نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ جرمن کے ایک بڑے ہاسپٹل کے اندر سرجن تھے، آپریشن کیا کرتے تھے، اور عام طور پر ان کے پاس جو پیشنٹس آتے تھے وہ بہت بڑے بڑے لوگ، VVIP قسم کے لوگ۔ شاہ فیصل، آپ نے نام سنا ہوگا، سعودی کے کنگ گزرے ہیں، ان کو کوئی بیماری ہوئی اور وہ اپنا علاج کرانے کے لیے جرمن اسی ہاسپٹل میں گئے۔ مورس بکایو صاحب نے شاہ فیصل سے کہا کہ سر آپ لوگ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن اللہ کا کلام کیسے ہے، کہ میں تمام مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے کوئی سیٹسفائی نہیں کر سکا آج تک۔ تو شاہ فیصل نے ان سے کہا کہ تم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے؟ کہ ہاں میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں۔ کہ کون سی زبان میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ میں اپنی جو مدر لینگویج ہے فرانسیسی لینگویج اس میں پڑھتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ قرآن کریم کو اس کی اپنی زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں اور عربی زبان کو سیکھیں اور پھر قرآن کریم کو پڑھیں اور پھر بتلائیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج تک کسی بھی مسلمان نے میرے اس سوال کے جواب میں مجھ سے یہ والی بات نہیں کہی، مجھے مطمئن کرنے کی، سیٹسفائی کرنے کی کوشش تو کی لیکن کر نہیں سکا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ کتنا بزی ہوگا وہ ڈاکٹر جو فرانس سے اٹھ کر کے جرمن میں جا کے ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا، کتنا بڑا آدمی ہوگا، اور VVIP قسم کے لوگوں کا آپریشن۔ اس نے روزانہ 1-2 گھنٹے اپنے فارغ کیے اور قرآن کی زبان کو، عربی کو سیکھنا شروع کیا۔ حضرت نے واقعہ بتلایا کہ اس نے 2 سال کے بعد عربی زبان کو سیکھ کر جب قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو چونکہ اس کی قرآن کا جو حصہ وہ پڑھتا تھا سمجھ میں آتا تھا، تو غالباً 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، ایک دن تو اس کو یہ اعتراض تھا، سوال تھا، کوشچن تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ اور جب اس نے قرآن کی زبان کو، عربی کو سمجھ کر کے عربی میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ اشکال ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ ایمان کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہوا اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو بڑی بڑی فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اس لیے یہ 4-5 میں نے درخواست کی ہے، تقریر وقریر تو نہیں کی، نہ مجھ پہ کرنی آتی، کہ ہم لوگ اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کے تعلق سے تھوڑے سے بیدار ہو جائیں، اور خاص طور پر اس لیے بھی بیدار ہو جائیں کہ یہ مقدس مہینہ وہ ہے جس کا قرآن کریم کے ساتھ بہت گہرا اور خاص تعلق ہے۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مقدس مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مقدس مہینے کے اندر جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، ان کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں کیا کیا واقعات لکھے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتلاتا۔ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا
کہ وہ روزانہ ان کا معمول تھا کہ 3 دن میں رمضان کے قرآن کریم کو پورا کیا کرتے تھے، یعنی روزانہ 10 پارے پڑھنے کا ان کا معمول تھا، عادت تھی۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا رمضان کے مہینے کا تو وہ روزانہ ہر رات میں قرآن کریم کے مکمل 30 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ قرآن پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، فائدے کیا ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں، فضائل قرآن میں لکھا ہے انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت بھی آپ کا یہ معمول تھا کہ تراویح سے فارغ ہونے کے بعد، ایک قرآن تو تراویح میں سنتے ہی تھے، پڑھتے ہی تھے، لیکن تراویح سے الگ تہجد کی نماز تک آپ کا یہ معمول تھا سحری تک کہ ایک حافظ کو بلاتے تھے اپنے شاگردوں میں سے اور اس سے کہتے تھے کہ تم قرآن پڑھو۔ جب آپ کو لگتا تھا کہ یہ سنانے والا تھک گیا ہوگا، اپنی تھکن کی فکر نہیں کرتے تھے، اس سے کہتے تھے کہ اب تم آرام کرو، اور دوسرے شاگرد سے کہتے تھے کہ اب تم کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کو نماز میں پڑھو، یعنی تہجد کی نماز میں۔ دوسرے سے سنتے تھے، جب وہ تھک جاتا تھا اسے ہٹا کے تیسرے کو لگا دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ تہجد کی نماز میں گویا سحری تک تراویح کے بعد سے قرآن کریم کو سنتے رہتے تھے۔ یہ قرآن کریم سے ان کا تعلق اور شوق تھا۔ ہم لوگ تو تراویح کی 20 رکعت میں ہی تھک جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتلایا کہ اوپر ہم تو اپنا بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے رکوع میں جاتے ہیں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارا تو یہ 20 رکعتوں میں معمول ہے، یہی ہے سب کا۔ اور ایک وہ تھے جو قرآن کریم سے اس درجے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ 1338 ہجری میں وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے 1338 ہجری میں یہ معمول بنایا تھا کہ روزانہ قرآن کریم کے مکمل 30 پاروں کی تلاوت کروں گا اس مقدس مہینے کے اندر، اور 1380 تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ 42 ایئرز، 42 سال آپ کی زندگی کا یہ معمول رہا کہ روزانہ مکمل 30 پاروں کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ بزرگوں یہی ہے کہ میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کریں کہ اس مقدس مہینے میں روزانہ کم سے کم ایک پارے کی ضرور تلاوت کریں گے۔ ایک قرآن کی نہیں، اگر ایک تو بہت زیادہ ہو گیا، اگر ایک کی کر سکتے ہیں تو بہت ہی اللہ کے انعام کی بات ہے، اور کر سکتے ہیں، کوئی مشکل اس لیے نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بند ہے، ادھر ادھر آنا جانا بند ہے، بس موبائل کو سائڈ کرنا پڑے گا اور باتوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ 10 پاروں کی تلاوت کرے پر ڈے، 10 نہیں کر سکتے 3 کی کرے، 3 کی نہیں کر سکتے 1 کی کرے، اور کم سے کم گزارش یہ ہے کہ روزانہ قرآن کریم کو کھول تو لیا کریں کم سے کم اس مقدس مہینے کے اندر۔ حیرت ہوتی ہے، میں کچھ جو نوجوان ہیں ہماری اس مسجد کے ساتھیوں میں جب الگ میں ان سے بات کرتا ہوں تھوڑا سا فرینکلی انداز میں، تو میں نے 1-2 سے پوچھا کہ یار ایمانداری سے بتاؤ قرآن کب کھولا تھا؟ تو کئی ساتھیوں نے مجھے بتلایا کہ جی یاد نہیں ہے کب کھولا تھا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے بزرگوں۔ اور ایک صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ قرآن کریم کو میں بڑی اسپیڈ سے پڑھتا تھا، لیکن چونکہ روزانہ پڑھنے کی عادت نہیں رہی، اب قرآن کو جب پڑھتا ہوں تو بہت دیر لگتی ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ عام آدمیوں میں نہیں، عورتوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایک عورت ہے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ 12-13 منٹ میں پورا پارا پڑھ لیتی ہے اور بہت اچھے انداز میں۔ کیوں؟ ڈیلی 12 مہینے ان کا قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہے، عادت ہے۔ اس لیے ہم ارادہ کریں کہ قرآن کریم کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ اس مقدس مہینے میں ضرور سیکھیں گے، اور جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا قرآن تجوید کے مطابق نہیں ہے، ضابطے سے ہٹ کر کے ہے، ہم اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنا تو ضرور کر لیں کہ آپ سب کے ٹچ میں کوئی نہ کوئی حافظ ہوگا، کوئی نہ کوئی عالم ہوگا، آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ دیں، میں اپنا قرآن آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں۔ تو پہلے تو ہم
سیکھنے کی کوشش کرے، دوسرے اگر صحیح پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو صحیح کرے، اور تیسری اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو معانی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ ہم لوگ سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ قرآن کریم کو پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ کم سے کم اس مقدس مہینے میں ایک پارے کی شکل میں پڑھنے کی کوشش کریں اور دعا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ عام آدمی کے بس میں کوئی عبادت کرنا نہیں ہے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس مقدس مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔